ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شہر کے شور و گل سے دور ایک پرسکون علاقے میں واقع شاہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ صرف ایک گھر نہیں بلکہ وقار اور رعب کی علامت تھا۔ صبح کا وقت تھا، پرندے چہچہا رہے تھے اور حویلی کے باورچی خانے سے اٹھتی الائچی والی چائے کی خوشبو پورے دالان میں پھیلی ہوئی تھی۔ کنول جو اس گھر کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی، ابھی ابھی سو کر اٹھی تھی۔ اس کی بکھری زلفیں اور نیند سے بھری آنکھیں اس کی معصومیت کو مزید نکھار رہی تھیں۔ وہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے نیچے آئی تو سامنے ہی اپنی تائی اماں کو پایا جو ناشتے کی میز سجا رہی تھی۔ صبح بخیر تائی اماں، آج کیا خاص بن رہا ہے؟ کنول نے ان کے گلے لگتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ وہی جو میرے لاڈلے کو پسند ہے۔ التمش آج اپنی بزنس ٹرپ سے واپس آ رہا ہے نا، اس لیے اس کی پسند کا ناشتہ بن رہا ہے۔ تائی اماں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ التمش کا نام سنتے ہی کنول کے چہرے کی رونق جیسے اڑ سی گئی۔ وہ پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اوفو، وہ سڑیل پھر واپس آ رہے ہیں۔ پورا ہفتہ گھر میں کتنا سکون تھا، اب پھر وہی پابندیاں اور وہی روب۔ کنول، تم باز نہیں آؤ گی؟ وہ تمہارا بڑا بھائی ہے، ایسے نہیں بولتے۔ تائی اماں نے اسے پیار سے ٹوکا۔ بھائی نہیں، لالا کہتی ہوں نا۔ بس وہ ذرا زیادہ ہی سخت ہیں تائی اماں۔ کنول نے منہ بسورتے ہوئے چائے کا کپ اٹھایا اور کھڑکی کے پار لان میں پھیلی ہریالی کو دیکھنے لگی۔ سورج کی نرم دھوپ گھاس پر سنہری چادر کی طرح بچھ رہی تھی، مگر اس کے دل میں عجیب سی بے چینی سر اٹھا رہی تھی۔ التمش کی واپسی کا خیال ہی اس کے ذہن پر بوجھ بن کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے آتے ہی گھر کا ماحول بدل جاتا ہے، ہنسی مذاق محدود ہو جاتا ہے اور ہر چیز میں ایک نظم و ضبط کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ تائی اماں نے کنول کے چہرے کے تاثرات بھانپ لیے۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس آ کر کرسی پر بیٹھ گئیں۔ بیٹا، میں جانتی ہوں تمہیں اس کی سختی اچھی نہیں لگتی، مگر وہ جو بھی کرتا ہے تم سب کی بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ اس گھر کی ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر ہیں۔ کنول نے ہلکی سی آہ بھری۔ میں سمجھتی ہوں تائی اماں، مگر کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ وہ مجھے بھی تھوڑا سا بچہ رہنے دے۔ ہر وقت اصول، وقت کی پابندی، سوال جواب، میں بس گھٹ سی جاتی ہوں۔ ناشتے کی میز پر جب گھر کے سب بڑے یعنی التمش کے ابو بڑے ملک صاحب اور کنول کے ابو چھوٹے ملک صاحب جمع ہوئے تو فضا میں ایک خاص قسم کی سنجیدگی تھی۔ کنول خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی اپنا سینڈوچ چبا رہی تھی کہ اچانک اس کے ابو نے بات شروع کی۔ بھائی جان، میں سوچ رہا تھا کہ اب بچے جوان ہو گئے ہیں، کیوں نہ اس حویلی کی رونقوں کو ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا جائے۔ کنول کے کان کھڑے ہوئے۔ التمش کے ابو نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ التمش اب کاروبار سنبھال چکا ہے اور کنول کی پڑھائی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ دونوں کا رشتہ بچپن سے ہی ذہنوں میں تھا، کیوں نہ اب اسے باقاعدہ رنگ دے دیا جائے۔ کنول کے حلق میں لقمہ پھنس گیا۔ اس نے بڑی بڑی آنکھوں سے اپنے بابا کو دیکھا۔ رشتہ میرا اور لالا کا، اس نے سوچا، لیکن زبان سے کچھ نہ کہہ سکی۔ جی بالکل، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے ماہ ان دونوں کا نکاح کر دیں گے اور پھر جلد ہی رخصتی۔ چھوٹے ملک صاحب کا فیصلہ حتمی تھا۔ کنول کا دل جیسے ڈوبنے لگا۔ وہ التمش کا احترام کرتی تھی، اسے ڈرتی بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا تصور ہی اس کے لیے کسی ڈراؤنی فلم جیسا تھا۔ اسی وقت باہر پورچ پہ ایک مہنگی سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ گارڈ نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ کالے چشمے لگائے، گہرے نیلے سوٹ میں ملبوس التمش گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسی کشش اور روب تھا کہ دیکھنے والا ایک بار ضرور سہم جائے۔ وہ قدم رکھتا ہوا اندر داخل ہوا تو پورا لاؤنج اس کے پرفیوم کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ اس نے سب بڑوں کا سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ کنول وہیں دبک کر بیٹھی تھی، دعا کر رہی تھی کہ وہ اسے نہ دیکھے۔ کیسی ہو کنول؟ التمش کی گہری اور سپاٹ آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ جی لالا، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے نظریں اوپر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ التمش نے ایک لمحے کے لیے اس کے سہمے ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر خاموشی سے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ اسے شاید اندازہ ہو چکا تھا کہ گھر میں کس موضوع پر بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے چہرے سے کوئی تاثر نہیں مل رہا تھا کہ وہ اس فیصلے سے خوش ہے یا نہیں۔ کنول ناشتہ ادھورا چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے دیواریں اسے کاٹنے کو دوڑ رہی ہوں۔ وہ اپنی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر لان کو دیکھ رہی تھی، جہاں التمش اب اپنے گارڈز کو کچھ ہدایت دے رہا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں التمش لالا سے شادی نہیں کر سکتی۔
وہ تو بات بات پر ڈانٹتے ہیں، اس نے خود سے کہا۔ ابھی وہ اسی شش و پنچ میں تھی کہ اسے اپنی تائی اماں کی آواز آئی جو اسے نیچے بلوا رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ زندگی اب ایک ایسے راستے پر مڑنے والی ہے جہاں محبت سے پہلے اسے خوف کے کئی مرحلوں سے گزرنا ہوگا۔ حویلی کے دالان میں دھوپ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی۔ نکاح میں اب صرف 2 دن باقی تھے اور گھر میں کام کرنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ کنول جو اپنی گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، کچن سے نکلی تو اس کے ہاتھ میں کانچ کا ایک بڑا جگ تھا جس میں وہ تازہ جوس ڈال کر اپنے کمرے کی طرف لے جا رہی تھی۔ اسی وقت التمش لاؤنج میں داخل ہوا۔ وہ ابھی شہر سے کسی میٹنگ سے واپس آیا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور بیزاری کے آثار صاف نمایاں تھے۔ کنول نے اسے دیکھا تو ایک دم ٹھٹک گئی۔ التمش کا سفید کرتا اور کالی واسکٹ اس کی شخصیت کو مزید رعبدار بنا رہے تھے۔ کنول نے چاہا کہ وہ خاموشی سے سائڈ سے نکل جائے، مگر اس کی گھبراہٹ نے اسے دھوکہ دے دیا۔ جیسے ہی التمش اس کے قریب سے گزرا، کنول کا پاؤں فرش پر پڑے قالین کے کونے سے پھسل گیا۔ اس کے ہاتھ سے جگ چھوٹ کر زمین پر گرا اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ کرچی کرچی ہو گیا۔ شیشے کے ٹکڑے اور جوس پورے فرش پر پھیل گئے اور کچھ چھینٹے التمش کے جوتوں اور کرتے پر بھی آ گرے۔ حویلی میں ایک دم موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ ملازم جہاں تھے وہیں رک گئے۔ التمش وہیں رک گیا اور دھیرے سے اپنا سر جھکا کر اپنے خراب جوتے اور کرتے کو دیکھا۔ پھر اس کی نظریں آہستہ آہستہ اوپر اٹھیں اور کنول کے چہرے پر جم گئیں۔ اس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ التمش کی آواز تالان میں کسی گرج کی طرح گونجی۔ کنول کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ لالا، وہ میرا پاؤں۔ تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ التمش نے دھاڑتے ہوئے کہا اور ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ 1000 بار منع کیا ہے کہ چلتے وقت اپنی نظریں فرش پر رکھا کرو۔ اگر یہ شیشہ کسی کو لگ جاتا تو، یا اگر تمہارا اپنا پاؤں کٹ جاتا۔ حویلی میں تماشا لگانا ضروری ہے کیا؟ کنول بری طرح کانپنے لگی۔ التمش کا یہ جلال اس کے لیے بردار سے باہر تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس نے خوف کے مارے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اسے لگا جیسے التمش اب اسے مزید ذلیل کرے گا۔ اس کی رونے کی ہچکی پورے ہال میں سنائی دی۔ التمش جو غصے میں لال ہو رہا تھا، کنول کی یہ حالت دیکھ کر ایک دم سے ساکت رہ گیا۔ اس کے غصے کی لہر ایک دم سے کافور ہو گئی اور اس کی جگہ ایک عجیب سی بے چینی نے لے لی۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنے لہجے کو بالکل دھیما کر لیا۔ وہ 2 قدم مزید قریب ہوا۔ کنول، میری طرف دیکھو۔ اس کی آواز اب نرم تھی۔ کنول نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ التمش نے آگے بڑھ کر اس کے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے بڑے ہاتھوں میں لے لیا اور زبردستی اس کے چہرے سے ہٹایا۔ کنول نے روتے ہوئے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم سے کہا تھا نا کہ مجھ سے ڈرا مت کرو، التمش نے بہت پیار سے کہا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک صاف رومال نکالا اور خود کنول کے آنسو پوچھے۔ میں اس لیے نہیں چلایا کہ میرا کرتا خراب ہوا، میں اس لیے غصہ ہوا کیونکہ تم گر سکتی تھی، تمہیں چوٹ لگ سکتی تھی۔ وہ تھوڑا سا جھکا تاکہ اس کی نظریں کنول کی نظروں کے برابر آ سکیں۔ بتاؤ، کہیں شیشہ تو نہیں لگا؟ پاؤں دکھاؤ اپنا۔ کنول اس کی اس اچانک نرمی پر حیران رہ گئی۔ وہ شخص جو ابھی شیر کی طرح گرج رہا تھا، اب ایک چھوٹے بچے کی طرح اس کی فکر کر رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا، اب رونا بند کرو۔ التمش نے اس کے گال کو اپنے انگوٹھے سے سہلایا۔ اس کا لمس اتنا گرم اور پرسکون تھا کہ کنول کا ڈر آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ جاؤ اپنا حلیہ ٹھیک کرو اور ملازمت سے کہو کہ تمہیں نیا جوس بنا دے اور اس پر احتیاط سے جانا۔ التمش نے اس کے ماتھے پر اپنی انگلیاں نرمی سے پھیری اور پھر وہاں سے گزر گیا۔ کنول وہیں کھڑی اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ حویلی میں نکاح کی تیاریاں عروج پر تھیں، مگر کنول کا دل ابھی بھی بے چین تھا۔ وہ لاؤنج کے کونے میں خوف سے بیٹھی تھی۔ اسے التمش کے نام سے ہی گھٹن ہو رہی تھی۔ اس نے بے بسی میں ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں میچ کر بڑبڑانے لگی، یا اللہ، اس ہٹلر سے میری جان چھڑا دے، کوئی ڈاکو آئے اور التمش لالا کو اٹھا کر لے جائے، ہمیشہ کے لیے۔ رک کیوں گئی؟ اپنا فضول بولنا جاری رکھو۔ ایک بھاری اور رعبدار سرگوشی اس کے عین کان کے پاس گونجی۔ کنول کے روکٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے مڑنا چاہا مگر التمش نے صوفے کی پشت پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ اس کے بدن سے اٹھتی مہنگی پرفیوم کی خوشبو کنول کے حواسوں پر چھانے لگی۔
میں تو آپ کو دعا دے رہی تھی، وہ آج کل حالات بہت خراب ہیں نا۔ کنول نے ہکلاتے ہوئے اوپر دیکھا۔ التمش کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری تپش تھی جو کنول نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اب اس کے بدلے میں بھی تمہیں کچھ دیتا ہوں۔ تم چاہتی ہو کوئی مجھے اغوا کر لے؟ التمش نے جھک کر اس کے کان کی لو کو اپنی سانسوں سے چھوا۔ کنول کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اگر کوئی مجھے لے گیا نا کنول، تو میں تمہیں بھی اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے جاؤں گا۔ تم مجھ سے الگ نہیں ہو، تم اب میرا حصہ بننے والی ہو۔ التمش نے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور کنول کی نازک ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کی سخت گرفت میں لے کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ ان کے چہرے ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے کہ ان کی سانسیں آپس میں الجھ رہی تھیں۔ آج ہمارا نکاح ہو جائے گا۔ اس کا لہجہ دھیما مگر ہر درجہ پاگل کر دینے والا تھا۔ اس نے اپنے لب کنول کے ماتھے کے بالکل قریب کیے، مگر بوسہ دینے کی بجائے بس اپنی حدت سے اسے تڑپا دیا۔ یہ جو تمہاری زبان پر بد دعائیں ہیں نا، میں انہیں اپنی چاہت سے خاموش کرانا چاہتا ہوں۔ التمش کی انگلیاں کنول کی گردن پر سرکنے لگی۔ کنول کو لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ وہ اسے دھکا دینا چاہتی تھی، مگر اس کی گرفت میں وہ جادو تھا کہ کنول کی ہمت جواب دے گئی۔ اب دوبارہ یہ لفظ اپنی زبان پر مت لانا۔ التمش نے اس کے لبوں کے اتنے قریب ہو کر کہا کہ کنول نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ ورنہ اس بار میں تمہاری زبان نہیں، تمہاری سانسیں روک دوں گا۔ وہ اسے اس تپتے ہوئے حصار میں چھوڑ کر بڑے سکون سے پلٹا اور سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کنول وہیں صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ہونٹ کانپ رہے تھے۔ پھر وہ سر جھٹکتے ہوئے اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ شاہ ولا میں آج جشن کا سما تھا۔ سفید موتیے کے ہاروں سے بڑے بڑے ستونوں کو سجایا گیا تھا اور دالان میں بچھی قیمتی قالینیں مہمانوں کے استقبال کے لیے تیار تھیں۔ رات کا وقت تھا اور حویلی کی روشنیاں دور دور تک آسمان کو منور کر رہی تھی۔ گاؤں اور شہر کے بڑے بڑے لوگ اس نکاح میں شریک ہونے کے لیے پہنچ چکے تھے۔ اوپر والے کمرے میں کنول کسی سجی سجائی گڑیا کی طرح بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس نے گولڈن رنگ کا خوبصورت بھاری عروسی جوڑا پہنا ہوا تھا جس پر باریک کام کیا گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ گہرا چڑھ چکا تھا۔ وہ مسلسل اپنی انگلیوں کے پوروں کو آپس میں رگڑ رہی تھی جو اس کی بے چینی کا ثبوت تھا۔ ارے کنول، ذرا مسکرا تو دو، اتنی اداس کیوں ہو؟ اس کی کزن نمرا نے اس کا دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا۔ سارا نے، جو کنول کی سب سے قریبی دوست تھی، اس کا ہاتھ تھاما۔ نمرا اس سے تھوڑا وقت تو آخر ملک التمش کے دلہن بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آدھا شہر تو ان کے روب سے تھر تھر کانپتا ہے اور ہماری کنول ان کے گھر کی ملکہ بننے جا رہی ہے۔ اسی وقت تائی اماں اور زویا آپی کمرے میں داخل ہوئی۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی کو کسی کی نظر نہ لگے۔ چلو بچوں، قاضی صاحب نیچے آ گئے ہیں، اب دیر مت کرو۔ نمرا، سارا اور زویا آپی نے مل کر کنول کو سہارا دیا۔ کنول بوجھل قدموں کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگی۔ نیچے مردانہ حصے میں خاموشی چھا گئی۔ کنول کو زنانے لاؤنج کے وسط میں بٹھایا گیا جہاں ایک بڑا پردہ لٹکا ہوا تھا جو مردوں اور عورتوں کے حصے کو الگ کر رہا تھا۔ قاضی صاحب نے بلند آواز میں نکاح نامہ پڑھنا شروع کیا۔ ملک التمش ولد ملک بخشیش، مہر کی رقم 10 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت، کیا آپ کو کنول بنت ملک سجاد کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ دوسری طرف سے التمش کی ایک بھاری مضبوط اور پراعتماد آواز آئی، قبول ہے۔ 3 بار جب یہ الفاظ گونجے تو کنول کا دل زور سے دھڑکا۔ اب قاضی صاحب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بیٹی کنول، کیا آپ کو ملک التمش کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ کنول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے تائی اماں کی طرف دیکھا جنہوں نے اسے تسلی کا اشارہ کیا۔ اس نے دبی آواز میں کہا، قبول ہے۔ تیسری بار جب اس نے یہ لفظ کہا تو پورے ہال میں مبارک ہو کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ چھوارے اور مٹھائیاں بانٹی جانے لگی۔ کنول اب باقاعدہ طور پر ملک التمش کی بیوی بن چکی تھی۔ نکاح ہوئے ابھی چند ہی گھنٹے گزرے تھے اور حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کنول اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب تائی اماں نے آواز دی کہ التمش کے لیے چائے لائبریری میں لے جائے۔ کنول کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے نکاح کے بعد پہلی بار التمش کا سامنا اکیلے میں کرنا تھا۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے ٹرے سنبھالے لائبریری میں داخل ہوئی۔ التمش اپنی میز پر جھکا ہوا کچھ لکھ رہا تھا۔ کنول نے خاموشی سے چائے کا کپ میز پر رکھا اور فوراً مڑنے لگی۔ رک جاؤ، التمش کی روب دار آواز گونجی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔
کنول نے نظریں جھکا لی۔ اس کا پورا وجود التمش کی قربت سے لرز رہا تھا۔ التمش نے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اب تم مجھ سے نظریں ملاؤ کنول، اب تو تم میری بیوی ہو۔ کنول اتنی گھبرا گئی کہ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ وہ جی لالا، میں بس جا ہی رہی تھی۔ جیسے ہی لالا کا لفظ التمش کے کانوں سے ٹکرایا، اس کے چہرے کی نرمی پل بھر میں غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی اور اس نے کنول کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کیا کہا تم نے؟ التمش کا لہجہ یکدم سخت اور کڑوا ہو گیا۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، میں قاضی اور گواہوں کے سامنے تمہارا شوہر بن چکا ہوں، اور تم اب بھی مجھے لالا پکار رہی ہو۔ وہ لالا میرا مطلب… کنول نے ڈر کے مارے دوبارہ وہی لفظ دہرا دیا۔ التمش کا پارا اب 7ویں آسمان پر تھا۔ اس نے میز پر پڑا ہوا پیپر ویٹ زور سے دوسری طرف پٹکا، جس کی آواز سے کنول کی چیخ نکل گئی۔ خبردار، اگر اب تمہاری زبان سے یہ لفظ نکلا، التمش نے اس کے قریب ہو کر دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا مجازی خدا ہوں۔ تمہارا یہ ایک لفظ میرے تمام جذبات کی توہین کرتا ہے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ڈر گئی تھی۔ کنول روتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ تمہارا یہ ڈر میرے کسی کام کا نہیں۔ اگر تم مجھے وہ مقام نہیں دے سکتی جو ایک شوہر کا ہوتا ہے، تو پھر میرے سامنے بھی مت آیا کرو۔ التمش نے اپنی فائلیں جھٹکے سے اٹھائیں اور کنول کے پاس سے تپتے ہوئے گزر گیا۔ مجھے اب چائے نہیں پینی، اور نہ ہی آج کے بعد تم میرے پاس آؤ گی۔ اس نے غصے میں لائبریری کا بھاری دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ پوری راہداری گونج اٹھی۔ کنول وہیں کھڑی سسکیاں بھرنے لگی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کی ایک نادانی نے التمش کے جلال کو آگ لگا دی ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور حویلی پر ایک بوجھل سکون طاری تھا۔ التمش جب حویلی واپس لوٹا تو اس کے قدموں میں وہ پہلے جیسی تیزی نہیں تھی۔ لائبریری میں کنول پر چلانے کے بعد اس کا اپنا دل ملامت کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کنول نادان ہے، مگر اس کا اسے لالا پکارنا التمش کی برسوں کی تڑپ پر پانی پھیر دیتا تھا۔ وہ تھکا ہارا اپنی واسکٹ اتار کر کندھے پر ڈالے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی آنکھیں ذہنی تھکن سے سرخ ہو رہی تھی۔ کنول جو پچھلے کئی گھنٹوں سے کچن میں دبکی بیٹھی تھی، اسے اوپر جاتا دیکھ کر ایک دم کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر آج اس نے معافی نہ مانگی تو یہ دوری ہمیشہ کے لیے ان کے درمیان ایک دیوار بن جائے گی۔ وہ لرزتے قدموں سے اوپر آئی اور التمش کے کمرے کے دروازے پر مدھم سی دستک دی۔ اندر آ جاؤ، التمش کی سپاٹ اور تھکی ہوئی آواز آئی۔ کنول اندر داخل ہوئی تو کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ التمش بیڈ کے کنارے بیٹھا اپنا سر ہاتھوں میں گرائے ہوئے تھا۔ کنول نے ہمت جمع کی اور دبے قدموں اس کے بالکل قریب جا کھڑی ہوئی۔ التمش نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں موجود سختی اب بھی کنول کو لرزا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، کنول نے نظریں جھکا کر بہت دھیمی آواز میں کہا۔ التمش خاموش رہا۔ وہ بس اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کی سچائی پرکھ رہا ہو۔ کنول نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی گھبراہٹ کو پیچھے دھکیلتے ہوئے پہلی بار اس کا نام لیا۔ التمش، پلیز مجھ سے ناراض مت ہو۔ اپنا نام کنول کے لبوں سے سن کر التمش کے وجود میں جیسے ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ اس کے نام کی وہ مٹھاس جو کنول کے لہجے میں تھی التمش کے تمام غصے کو پگھلا گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ کنول کو لگا کہ شاید وہ اب پھر سے چلائے گا، اس لیے وہ گھبرا کر پیچھے مڑی۔ بس میں یہی کہنے آئی تھی، میں اب جاتی ہوں۔ وہ بھی مڑی ہی تھی کہ التمش نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے کنول کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، جہاں پشیمانی کے آنسو تھے۔ التمش نے بہت نرمی سے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کنول کہ میں تم سے کتنی شدت سے محبت کرتا ہوں؟ التمش کی آواز اب بہت دھیمی تھی۔ تمہارا وہ لالا کہنا مجھے یہ احساس دلاتا ہے کہ تم اب بھی مجھے ایک شوہر کا مقام دینے کو تیار نہیں ہو۔ مجھے لگتا ہے جیسے میں تمہارے لیے آج بھی وہی اجنبی ہوں جس سے تم صرف ڈرتی ہو۔ کنول کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر التمش کے لباس کو بھگونے لگے۔ اس نے سسکتے ہوئے التمش کی قمیض کو اپنی مٹھی میں بھینچ لیا۔ التمش نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کے بالوں کو سہلایا اور اسے اپنے حصار میں سمیٹ لیا۔ آج کے بعد یہ لفظ مت کہنا، میں تمہارا شوہر ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر بھروسہ کرو۔
مجھ سے ڈرو نہیں۔ کنول نے پہلی بار التمش کے سینے سے لگ کر ایک عجیب سا سکون محسوس کیا، جیسے وہ دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ میں ہو۔ اگلی صبح حویلی کے آنگن میں سورج کی پہلی سنہری کرنیں بکھر رہی تھی، مگر کنول کے لیے یہ صبح زندگی کی تمام پچھلی صبحوں سے مختلف تھی۔ رات کی کسی پہر جب التمش گہری نیند کی وادیوں میں تھا، کنول بہت خاموشی سے اس کے حصار سے نکل کر اپنے کمرے میں بھاگ آئی تھی، مگر اس کی روح اور بدن پر ابھی بھی التمش کے لمس کی تپش باقی تھی۔ جب وہ ناشتے کی میز پر پہنچی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ہلکی گلابی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، مگر اس کے گالوں کی قدرتی سرخی اس کے لباس کے رنگ کو مات دے رہی تھی۔ جیسے ہی وہ میز کے قریب پہنچی، اس کی نظر سامنے بیٹھے التمش سے ٹکرائی، جو پہلے سے ہی اسی کا منتظر تھا۔ التمش کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا، مگر اس کی نظریں کنول کے جھکے ہوئے چہرے پر جمی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ پہلے والا جلال نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی وارفتگی تھی جو کنول کو اندر تک پگھلا رہی تھی۔ وہ اسے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے وہ دنیا کی واحد اور سب سے خوبصورت شے ہو۔ کنول بیٹی، یہاں میرے پاس بیٹھو، تائی اماں نے پیار سے کہا۔ کنول خاموشی سے التمش کی بالکل سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی، مگر اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اوپر نہیں دیکھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ التمش کی نظریں اس کے ماتھے، اس کی گردن اور اس کے لبوں کا طواف کر رہی ہیں، جہاں رات اس نے اپنی چاہت کی مہریں ثبت کی تھی۔ آج تو ہماری کنول بہت پیاری لگ رہی ہے نا التمش؟ زویا آپی نے شرارت سے چھیڑا۔ التمش نے کافی کا ایک گھونٹ بھرا اور اپنی گہری آواز میں جواب دیا، یہ آج نہیں، یہ ہمیشہ سے ہی ایسی ہے، بس دیکھنے والی نظر ہونی چاہیے۔ اس کا لہجہ اتنا پرکشش تھا کہ کنول کے ہاتھ میں پکڑا ہوا نوالا وہیں رک گیا۔ کھانے کے دوران جب تائی اماں کسی کام سے کچن کی طرف گئیں اور زویا آپی فون سننے باہر نکلی، تو التمش نے موقع پا کر میز کے نیچے سے اپنا پاؤں کنول کے پاؤں سے مس کیا۔ کنول کا پورا وجود ایک دم سہم گیا۔ اس نے گھبرا کر اوپر دیکھا۔ التمش نے اپنی کرسی تھوڑے آگے کی اور بہت دھیمی آواز میں سرگوشی کی، رات تم بتائے بغیر چلی گئی تھی، حساب ابھی باقی ہے مسز التمش۔ کنول کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ پلیز، سب دیکھ لیں گے، اس نے بہت دبی آواز میں التمش کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ تو دیکھنے دو، اب تم پر میرا حق ہے، التمش نے شرارت سے کہا، اور میز پر پڑے ہوئے مکھن کے پیالے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے جان بوجھ کر اپنا ہاتھ کنول کے ہاتھ سے مس کیا۔ اس کے ہاتھ کی حدت سے کنول کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کے ہاتھ سے چمچ پلیٹ میں گر گیا۔ کیا ہوا؟ اتنی گھبراہٹ کیوں؟ التمش نے اپنی نظریں اس کی جھکی ہوئی پلکوں پر جمائے رکھی۔ اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ مجھ سے ناشتہ نہیں ہو رہا، کنول نے بمشکل کہا اور اٹھنے لگی، مگر التمش کی نظروں کے سحر نے اسے وہیں جکڑے رکھا۔ اس وقت اسے التمش سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس کی اس بے باک محبت سے حیا آ رہی تھی جس نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ التمش نے ایک آخری بار اس گہری نظروں سے دیکھا اور پھر اپنی کافی ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، ناشتہ آرام سے کرو، لیکن یاد رکھنا، آج رات میں دستک کا انتظار نہیں کروں گا۔ وہ ایک فاتحانہ انداز میں وہاں سے گزر گیا اور کنول وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کا دل اب بھی التمش کی وارفتگی کے سحر میں بری طرح جکڑا ہوا تھا۔ دوپہر کے وقت التمش اپنے کمرے میں کسی ضروری فائز کو ترتیب دے رہا تھا جب کنول اس کے لیے پھل لے کر آئی۔ رات کی قربتوں کے بعد کنول کے دل میں التمش کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا، مگر اس کی فطرت کی ضد اور نادانی ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ التمش، کنول نے دبی آواز میں اسے پکارا اور پلیٹ میز پر رکھ دی۔ التمش نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی وارفتگی تھی، مگر وہ مصروف تھا۔ جی کنول، وہ مجھے سارا کی طرف جانا ہے، اس نے اپنی منگنی کی شاپنگ کے لیے مجھے بلایا ہے، کنول نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ التمش کے ماتھے پر فوراً شکنیں ابھری۔ سارا کنول کی وہ کزن تھی جس کا بھائی شیر شاہ کا قریبی دوست تھا۔ شیر شاہ وہ شخص تھا جس نے سال پہلے ایک زمین کے تنازع پر التمش پر گولی چلائی تھی۔ تب سے دونوں خاندانوں میں خون کی دشمنی تھی۔ التمش جانتا تھا کہ شیر شاہ ایک درندہ صفت انسان ہے
جو کنول کو مہرے کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ نہیں کنول، تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ تمہیں پتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں۔ کنول کا پارا ایک دم چڑھ گیا۔ اسے لگا جیسے التمش پھر اس پر حکم چلا رہا ہے۔ لیکن وہ میری بہترین دوست ہے، آپ ہر بات میں اپنی دشمنی کیوں لے آتے ہیں؟ کیا نکاح کا مطلب یہ ہے کہ اب میری اپنی کوئی مرضی نہیں رہی؟ التمش نے فائل میز پر پٹکی اور کھڑا ہو گیا۔ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے، اور میں تمہیں ان لوگوں کے پاس جانے کی اجازت نہیں دے سکتا جو ہماری جڑیں کاٹنے کے در پہ ہیں۔ آپ صرف مجھ پر روب ڈالنا جانتے ہیں، کنول نے غصے میں چلا کر کہا۔ رات آپ جو اتنے مہربان بن رہے تھے وہ سب صرف ایک دکھاوا تھا۔ آپ کو صرف اپنی انا عزیز ہے، میری خوشی نہیں۔ التمش کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انا؟ تمہیں لگتا ہے یہ میری انا ہے؟ وہ ایک قدم اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھیں اب دہکتے انگارے لگ رہی تھیں۔ تم اب بھی وہی بچی ہو کنول، جس کی عقل اس کے دوپٹے کے پلو میں بندھی ہوئی ہے۔ میں تمہیں دنیا کی گندگی سے بچانا چاہتا ہوں، اور تم اسے قید سمجھ رہی ہو۔ ہاں، یہ قید ہی ہے، کنول نے تڑپ کر کہا۔ کاش میرا نکاح آپ سے نہ ہوا ہوتا۔ آپ ایک پتھر دل انسان ہیں جو کبھی کسی کا جذبات نہیں سمجھ سکتے۔ یہ جملہ التمش کے دل پر کسی زہریلے تیر کی طرح لگا۔ اس کی تمام محبت، تمام وارفتگی ایک پل میں راکھ ہو گئی۔ اس نے کنول کا جبڑا اپنی انگلیوں کی سخت گرفت میں لیا۔ اس کا انداز اتنا وحشیانہ تھا کہ کنول کی سسکی نکل گئی۔ کاش نکاح نہ ہوا ہوتا۔ التمش کی آواز اتنی نیچی اور خطرناک تھی کہ کنول کا خون منجمد ہو گیا۔ ٹھیک ہے کنول، ٹھیک ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا شوہر تمہارا دشمن ہے تو پھر جو جی میں آئے کرو۔ آج کے بعد میں تمہیں کسی چیز سے نہیں روکوں گا۔ التمش نے اسے جھٹکے سے چھوڑا، جس سے کنول لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی۔ اس نے ایک نظر کنول کے روتے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ اس کی اپنی آنکھوں میں دکھ اور غصے کا ایک سمندر تھا جو ضبط کی دیواریں توڑنے کے قریب تھا۔ اس نے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور ایک لفظ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد حویلی کے صحن میں گاڑی کے ٹائروں کی چرچراہٹ سنائی دی، جو اس بات کا اعلان تھی کہ التمش جا چکا ہے۔ کنول وہیں بیڈ پر گر کر سسکیاں بھرنے لگی۔ اس کا دل بری طرح ہرٹ ہوا تھا، مگر اس کی ضد ابھی باقی تھی۔ آپ مجھے نہیں روک سکتے التمش، میں جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی۔ اس نے غصے میں اپنے آنسو پوچھے، حالانکہ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ غصے میں کس ساکھ کی طرف قدم بڑھا رہی ہے۔ اس نے فوراً ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا حکم دیا۔ حویلی کا وفادار ڈرائیور بخشو پریشان ہو گیا۔ اسے التمش کی سختی یاد تھی، مگر کنول کی ضد کے آگے اسے جھکنا پڑا۔ گاڑی حویلی سے نکلتے ہی بخشو نے کانپتے ہاتھوں سے التمش کو میسج ٹائپ کیا۔ ملک صاحب، شیر شاہ کے آدمی پچھلے کئی دنوں سے حویلی کے آس پاس دیکھے گئے ہیں۔ میں بی بی جی کو لے کر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر وہ بہت ضد کر رہی ہیں۔ ہم سیمنٹ پلانٹ والے پرانے راستے سے جا رہے ہیں۔ التمش، جو کہ ایک ہوٹل میں غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، میسج پڑھتے ہی ساکت رہ گیا۔ اس کا دل کسی ہولناک خدشے سے لرز اٹھا۔ اس نے فوراً اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور اسی سمت دوڑا دی، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ سیمنٹ پلانٹ کے پاس ایک سنسان موڑ پر کالی گاڑیوں نے کنول کی گاڑی کو گھیر لیا۔ بخشو نے مزاحمت کی، مگر شیر شاہ کے آدمیوں نے اسے بری طرح مار پیٹ کر سڑک کنارے پھینک دیا اور کنول کو گھسیٹ کر پلانٹ کے اندر لے گئے۔ شیر شاہ پلانٹ کے ایک اونچے حصے پر کھڑا کنول کی بے بسی پر ہنس رہا تھا، جب التمش کی جیپ کسی طوفان کی طرح دیواریں پھلانگتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ التمش کے ہاتھ میں بندوق تھی اور آنکھوں میں موت کا رقص۔ اس نے بغیر کسی خوف کے شیر شاہ کے کارندوں پر فائرنگ شروع کر دی اور کسی پاگل پن کی حد تک آگے بڑھتا گیا۔ شیر شاہ نے جب دیکھا کہ التمش اکیلا ہی اس کے پورے لشکر کو ڈھیر کر رہا ہے تو اس نے آخری وار کرنے کا سوچا۔ اس نے کنول کو دھکا دے کر ایک طرف کیا اور ریموٹ کا بٹن دباتے ہوئے چلایا، تم اسے زندہ نہیں لے کر جا سکتے۔ اس سے پہلے کہ التمش کچھ سمجھ پاتا، ایک زوردار دھماکہ ہوا جس سے پلانٹ کا ایک حصہ لرز اٹھا۔ ملبہ اور لوہے کے سریے نیچے گرنے لگے۔ التمش نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کنول پر چھلانگ لگائی اور اسے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں چھپا لیا۔ ایک وزنی گارڈر التمش کے شانے اور پیٹھ پر آ گرا۔ التمش کے حلق سے کرا نکلی اور اس کے سفید کرتے پر خون کے دھبے ابھرنے لگے۔ التمش کے آدمی بھی موقع پر پہنچ چکے تھے، جنہوں نے شیر شاہ کو دبوچ دیا
التمش کے ساتھیوں نے اسے ملبے سے نکالا۔ التمش کا چہرہ درد سے زرد تھا اور وہ بمشکل اپنے پیروں پر کھڑا ہو پا رہا تھا۔ کابل اسے سہارا دے کر گاڑی تک لا رہی تھی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بری طرح ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ سیمنٹ پلانٹ کی وہ ہولناک آگ اور دھماکوں کا شور اب پیچھے رہ گیا تھا۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر التمش ادھ کھلی آنکھوں کے ساتھ نیم تراز تھا۔ اس کا سر کابل کی گود میں تھا۔ اس کے سفید کرتے پر خون کے دھبے اب گہرے بھورے ہو رہے تھے، مگر اسے اپنے زخموں کی تکلیف کا احساس تک نہ تھا، کیونکہ اس وقت کابل کی نرم انگلیاں اس کے بالوں میں لرز رہی تھیں اور اس کے آنسو التمش کے گالوں پر گر رہے تھے۔ پلیز آنکھیں کھولیں، ہم بس پہنچنے والے ہیں، کابل نے سسکتے ہوئے کہا۔ التمش نے بڑی مشکل سے اپنی بوجھل پلکیں اٹھائیں اور کابل کے بھیگے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ مت رو، تمہارے یہ آنسو مجھے اس زخم سے زیادہ تکلیف دے، التمش نے بہت دھیمی اور ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا۔ التمش، مجھے معاف کر دیں، آپ صحیح تھے، میری ضد اور میری نادانی کی وجہ سے یہ سب ہو گیا۔ کابل نے اس کے ہاتھ پر سر رکھ کر سسکتے ہوئے معافی مانگی۔ اسے اپنی غلطی کا بوجھ مارے دے رہا تھا۔ التمش کے لبوں پر ایک ہلکی سی درد بھری مسکراہٹ ابھری۔ اپنی کامتی ہوئی انگلی کابل کے لبوں پر رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ خاموش، کچھ مت کہو، میں ٹھیک ہوں، کیونکہ میری جان میرے پاس ہے، اس نے بہت پیار سے کہا اور اپنی آنکھیں مون لی۔ حویلی پہنچتے ہی ڈاکٹر کو بلایا گیا، مگر التمش نے اسپتال جانے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ اپنی ہی حویلی کے پرسکون کمرے میں رہنا چاہتا تھا، جہاں صرف کابل کی خوشبو ہو۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن التمش کے کمرے کے پردوں سے چھن کر اندر آئی تو اس نے خود کو بہت ہلکا محسوس کیا۔ اس نے پہلو بدلا تو دیکھا کہ کمل وہیں صوفے پر بیٹھی اونگ رہی تھی۔ التمش نے اسے پکارنے کی بجائے بس اسے دیکھتا رہا۔ کمل کی معصومیت، اس کا پیار دیکھ کر اسے لگا جیسے اس کی برسوں کی ریاضت کا پھل مل گیا ہو۔ اچانک کمل کی آنکھ کھلی۔ اسے جاگتا دیکھ کر وہ جھپٹ کر بیٹھ کے قریب آئی۔ آپ جاگ گئے، درد کیسا ہے؟ میں ڈاکٹر کو بلاؤں یا پانی لاؤں؟ وہ ایک ہی سانس میں کئی سوال کر گئی۔ التمش نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کمل تھوڑی سی جھجک کے ساتھ بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے کمل، بس تم یہاں میرے سامنے رہو۔ التمش کا لہجہ اتنا رومانوی تھا کہ کمل کی گردن شرم سے جھک گئی۔ مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کی جان خطرے میں پڑی۔ میں کتنی پاگل تھی کہ آپ کی محبت کو سختی سمجھتی رہی۔ کمل کی آواز تھر تھرائی۔ التمش نے اس کی ٹھوڑی تھام کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ محبت میں معافی نہیں ہوتی، صرف حق ہوتا ہے، اور اب سے تم پر میرا اور مجھ پر تمہارا پورا حق ہے۔ اس نے اپنی جیب سے وہی سونے کا بریسلٹ نکالا اور کمل کی نازک کلائی میں پہنا دیا۔ یہ اس دن کے لیے تھا جب میں تمہیں لینے آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر ہو گئی، مگر اب یہ تمہارے ہاتھ کی زینت ہے۔ کمل نے بریسلٹ کو دیکھا اور پھر التمش کی آنکھوں میں جھانکا۔ اسے اب اس شخص میں وہ سڑیل یا سخت مزاج التمش نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ اسے ایک ایسا شخص نظر آ رہا تھا جو اس کے ایک آنسو پر پوری دنیا کو آگ لگا سکتا تھا۔ التمش، کمل نے اس کا نام پکارا تو التمش کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک گئی۔ میں نے آپ کے لیے بہت غلط دعائیں مانگی تھیں۔ التمش نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ التمش نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، جو اس بات کی مہر تھی کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے ہیں۔ کمل نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا، جہاں التمش کے دل کی دھڑکنیں اب صرف کمل کا نام پکار رہی تھی۔ رات کے پچھلے پہر حویلی کے در و دیوار پر چھائی خاموشی کسی جادوئی سکوت کی طرح تھی۔ کمرے میں جلتی ہوئی مدھم نارنجی روشنی فضا میں ایک عجیب سا سحر پیدا کر رہی تھی۔ التمش بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے چوڑے شانوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، مگر اس کے چہرے پر کسی تکلیف کی بجائے ایک سکون تھا۔ اس کی نظریں سامنے کھڑکی کے پاس کھڑی کمل پر جمی تھی، جو باہر چاندنی میں نہائے ہوئے لان کو دیکھ رہی تھی۔ کمل، التمش کی گہری آواز کمرے کے سکوت کو چیرتی ہوئی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کمل نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ اس کے بال اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور چاند کی روشنی اس کے سراپے کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ وہ سست قدموں سے چلتی ہوئی بیڈ کے قریب آئی۔ آپ سوئی نہیں؟ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، اس نے نرمی سے کہا اور جھک کر التمش کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تاکہ بخار چیک کر سکے۔
جیسے ہی اس کی ٹھنڈی انگلیاں التمش کی تپتی ہوئی پیشانی سے چھوئیں، التمش نے تیزی سے اس کی کلائی تھام لی۔ کمل کے بدن میں ایک سنسنی سی دوڑ۔ اس نے التمش کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب کوئی سختی نہیں تھی بلکہ بے پناہ تڑپ اور چاہت کا سمندر تھا۔ درد زخموں میں نہیں ہے کمل، درد یہاں ہے۔ التمش نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے دل پر رکھا، جہاں دھڑکنیں غیر معمولی طور پر تیز تھیں۔ برسوں سے تمہیں اپنی ملکیت سمجھا ہے، مگر آج پہلی بار تمہیں اپنا محسوس کر رہا ہوں۔ کنول کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لی، مگر التمش نے اس کی کلائی کی گرفت مزید مضبوط کر لی اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ کنول توازن برقرار نہ رکھ سکی اور التمش کے بالکل قریب بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ اب ان کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ وہ ایک دوسرے کی گرم سانسیں محسوس کر سکتے تھے۔ پتہ ہے، التمش نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی، جب اس پلانٹ میں دھماکہ ہوا تھا اور تم میری باہوں میں تھی تو مجھے صرف ایک ہی افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے آج تک تمہیں یہ کیوں نہیں بتایا کہ میں تم سے کتنی شدت سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں تمہیں بتائے بغیر ہی نہ مر جاؤں۔ کنول کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر التمش کے ہاتھ پر گرا۔ ایسا مت کہیں التمش، میں مر جاتی اگر آپ کو کچھ ہو جاتا۔ التمش کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے کنول کے چہرے پر پھیلی زلفوں کو ہٹایا اور اس کے گال کو نرمی سے چھوا۔ اس کا لمس اتنا گرم اور پر اثر تھا اور پر تاثر تھا کہ کنول نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی۔ تو اب پکارو میرا نام۔ التمش نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ لالا کا لفظ اب ہمارے درمیان کبھی نہیں آئے گا۔ میں تمہارا محافظ ہوں، تمہارے ہونے والا مجازی خدا ہوں، مگر سب سے پہلے میں تمہارا وہ عاشق ہوں جو تمہاری ایک مسکراہٹ پر اپنی جان وار سکتا ہے۔ التمش، کنول نے دبی آواز میں اس کا نام لیا تو التمش نے سکون سے آنکھیں بند کرتے ہوئے گہری سانس بھری اور پھر جھک کر اس کے ماتھے پر شدت سے بوسہ دیا۔ یہ بوسہ اس کے تمام دکھوں کا مداوا تھا، اس کے تمام خوف کا خاتمہ تھا۔ کنول نے اپنا سر التمش کے چوڑے سینے پر رکھ دیا اور التمش نے اپنی مضبوط باہوں میں اسے اس طرح سمیٹ لیا جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی اور نازک شے ہو۔ مجھے اب جانا ہوگا کنول، جلدی سے اس سے الگ ہوتی ہوئی اٹھ کر جانے لگی تو التمش نے اس کا دوپٹہ پکڑ کر اسے پھر سے روک لیا۔ کچھ دیر اور ٹھہرو نا۔ التمش کی آواز میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ کنول مڑی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف محبت کی آگ تھی۔ التمش نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے گلے میں پہنے ہوئے نیکلیس سے کھیلنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے کنول، تم جب شرماتی ہو تو تمہارے گال بالکل ان گلابوں جیسے ہو جاتے ہیں جو میں نے تمہارے لیے لگوائے ہیں۔ کنول نے شرم سے اپنا چہرہ اس کے کندھے میں چھپا لیا۔ التمش نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹ کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں میری جان۔ التمش نے اسے گردن پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے سرگوشی کی۔ اور میں آپ سے۔ کنول نے اس کی قمیض کو مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ اگلے چند دن حویلی میں خوشیوں کی برسات لے کر آئے۔ التمش کے زخم اب بھر رہے تھے، مگر کنول نے اس کی ذمہ داری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اسے سوپ پلاتی، دوائیاں دی اور گھنٹوں اس کے پاس بیٹھ کر اپنی شرارتیں سناتی۔ التمش اسے بولتے ہوئے دیکھتا رہتا اور کبھی کبھی شرارت سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ لیتا۔ شام کے وقت جب سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان نارنجی اور سنہری رنگوں میں رنگا ہوا تھا، التمش کنول کو حویلی کے سب سے اونچے ٹیرس پر لے گیا۔ وہاں پھولوں کی سجاوٹ تھی اور موم بتیاں جل رہی تھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ کنول نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تمہارے لیے ایک چھوٹا سا اعتراف ہے۔ التمش نے اس کے سامنے ایک چھوٹا سا ململ کا ڈبہ کھولا۔ اس میں ہیرے کی ایک ایسی انگوٹھی تھی جو شاید پورے شہر میں کسی کے پاس نہ ہو۔ التمش نے کنول کا ہاتھ تھاما اور انگوٹھی اس کی انگلی میں پہناتے ہوئے کہا، کنول، تمہارے اغوا والے حادثے نے مجھے یہ سبق دیا ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ اگلے ہفتے ہی رخصتی ہوگی اور اس کے بعد تم صرف میری ہوگی۔ کنول کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے التمش کے ہاتھ کو چوما۔ التمش نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم تھے، اس حقیقت سے بے خبر کہ دنیا کہاں ہے۔ ان کے لیے اب صرف ایک ہی حقیقت تھی، وہ دھڑکن جو دونوں کے سینوں میں ایک ہی تال پر دھڑک رہی تھی۔ حویلی کے وسیع و عریض دالان کو سفید موتیے اور سرخ گلابوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔
آج شاہویلا میں وہ تقریب تھی جس کا انتظار حویلی کے در و دیوار برسوں سے کر رہے تھے۔ یہ کنول کی رخصتی کا دن تھا۔ کنول اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں۔ وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کاجل اور ہاتھوں پر لگی گہری مہندی اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر التمش کا وہ جملہ یاد آ رہا تھا جب اس نے بستر پر اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، اب سے تم پر میرا اور مجھ پر تمہارا پورا حق ہے۔ بیٹی، قاضی صاحب آ گئے ہیں۔ طیبہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ رخصت ہو کر اپنے کمرے سے التمش کے کمرے میں آ چکی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب التمش اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اسے پورا کمرہ کسی خوابناک منظر جیسا لگا۔ بیڈ پر کنول گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، جس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ التمش کی نظروں سے چھپی نہ تھی۔ التمش سست قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ کنول، اس نے اتنی دھیمی اور گہری آواز میں پکارا کہ کنول کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ کنول نے اپنی نظریں جھکا لی تھی، اس کی پلکیں حیا سے بوجھل تھیں۔ ابھی بھی شرما رہی ہو؟ التمش نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ اس کا لمس اب اجنبی نہیں تھا، اب اس میں ایک تپش تھی، ایک اپنائیت تھی۔ اب ڈر ہے کہ کہیں یہ سب کوئی خواب نہ ہو، کنول نے دبی آواز میں کہا۔ التمش نے اسے تھوڑا اور قریب کیا اور اس کے چہرے پر جھک گیا۔ یہ خواب نہیں ہے کنول، یہ وہ حقیقت ہے جس کے لیے میں نے شیر شاہ جیسے درندوں کا سامنا کیا۔ یہ وہ انعام ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، جس نے مجھے تمہارے اتنے قریب کیا۔ اس نے کنول کے ہاتھوں کو چوما اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آج سے تم صرف میری بیوی ہو، تمہارا ہر دکھ میرا ہے، تمہاری ہر خوشی میری ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے تمہیں دشمنوں کی قید سے چھڑایا، اسی طرح تمہیں دنیا کے ہر غم سے دور رکھوں گا۔ کنول نے اپنا سر التمش کے مضبوط سینے پر رکھ دیا۔ آج اسے وہاں سکون کی وہ دولت ملی تھی جو اسے پوری کائنات میں کہیں نہیں مل سکتی تھی۔ التمش نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں سمیٹ لیا۔ یہ حصار اب اسے قید نہیں لگتا تھا، بلکہ یہ اس کے لیے دنیا کا سب سے محفوظ قلعہ تھا۔ شادی کی پہلی صبح حویلی کے در و دیوار پر ایک انوکھی سرخی بکھیر رہی تھی۔ کنول کی آنکھ کھولی تو اس نے خود کو التمش کے مضبوط حصار میں پایا۔ کمرے میں پھیلی ہوئی اوت کی خوشبو اور کھڑکی سے چھن کر آتی سنہری دھوپ نے پورے ماحول کو سحر زدہ کر دیا تھا۔ کنول نے دھیرے سے التمش کے چہرے کی طرف دیکھا، جو نیند میں بے حد پرسکون لگ رہا تھا۔ وہ شخص جو دنیا کے لیے ایک چٹان کی طرح سخت تھا، اس وقت اس کی باہوں میں ایک معصوم خواب کی طرح تھا۔ کنول نے بہت احتیاط سے اپنا ہاتھ اس کے حصار سے نکالنا چاہا، مگر التمش نے نیند میں ہی اس کی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی تو سورج پوری طرح نکلا بھی نہیں۔ التمش کی گہری اور نیند سے بوجھل آواز اس کے کان کے پاس گونجی۔ التمش، چھوڑیے نا، طیبہ ناشتے پر انتظار کر رہی ہوں گی۔ کتنا عجیب لگے گا کہ دلہن اب تک سو رہی ہے۔ کنول نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی۔ التمش نے اپنی آنکھیں کھولی اور کنول کے گلابی چہرے کو دیکھا، جس پر حیا کی لالی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے جھک کر کنول کے گال پر ایک پیارا بوسہ دیا، جس سے کنول کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اماں جانتی ہیں کہ ان کا بیٹا برسوں بعد سکون کی نیند سویا ہے، وہ ہمیں تنگ نہیں کریں گی، التمش نے شرارت سے کہا اور اسے مزید خود سے قریب کر لیا۔ تمہیں پتہ ہے کنول، جب تم مجھے لالا کہتی تھی تو میرا دل کرتا تھا کہ تمہارا منہ بند کر دوں، مگر اب جب تم میرا نام لیتی ہو تو میرا دل چاہتا ہے کہ بس تمہیں سنتا رہوں۔ کنول نے اپنا چہرہ التمش کے سینے میں چھپا لیا۔ میں بہت نادان تھی التمش، میں سمجھتی تھی کہ آپ مجھ پر روب ڈالتے ہیں، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس روب کے پیچھے کتنا گہرا پیار چھپا ہے۔ التمش نے اس کی ٹھوڑی تھام کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ روب نہیں تھا کنول، وہ ایک تڑپ تھی تمہیں اپنا بنانے کی، تمہیں زمانے کی نظروں سے بچانے کی، اور دیکھو آخرکار تو میری ہو ہی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ دونوں نیچے لاؤنج میں آئے تو پوری حویلی کہہ کہوں کہ مبارکبادوں سے گونج رہی تھی۔ طیبہ نے کنول کو دیکھتے ہی اس کی نظر اتاری اور اسے ڈھیروں دعائیں دی۔ التمش جو ہمیشہ سنجیدہ رہتا تھا، آج سب سے ہنس کر بات کر رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر سب موجود تھے۔ التمش نے سب کے سامنے کنول کی پلیٹ میں اس کا پسندیدہ آملیٹ رکھا اور خاموشی سے اس کا ہاتھ میز کے نیچے تھام لیا۔ کنول نے گھبرا کر سب کی طرف دیکھا، مگر سب اپنی باتوں میں مگن تھے۔
التمش کی یہ چھوٹی چھوٹی نمانوی حرکتیں کنول کے دل کو موم کر رہی تھی۔ آج میں کنول کو باہر لے جا رہا ہوں، التمش نے اچانک اعلان کیا۔ ابھی تو نکاح ہوا ہے، تم آرام کرو۔ بڑے ملک صاحب نے مسکرا کر کہا، نہیں ابا جان، اسے کچھ خاص دکھانا ہے، وہ جگہ جہاں سے ہماری نئی زندگی کا اصل آغاز ہوگا۔ التمش نے کنول کی طرف دیکھ کر ایک معنی خیز مسکراہٹ دی، جس کا مطلب صرف کنول سمجھ سکتی تھی۔ التمش کنول کو شہر سے دور ایک خوبصورت جھیل کے کنارے بنے ایک پرائیویٹ ولا میں لے آیا، جو خاص طور پر ان کے ہنی مون کے لیے سجایا گیا تھا۔ جھیل کا نیلا پانی چاندنی کی طرح چمک رہا تھا اور چاروں طرف خاموشی تھی۔ شام کے وقت جب ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، التمش کنول کو جھیل کے کنارے لکڑی کے بنے ہوئے ڈیک پر لے گیا۔ وہاں صرف 2 کرسیاں تھیں اور میز پر کافی کے 2 کپ رکھے تھے۔ یہاں کوئی ڈاکو تو نہیں آئے گا نا؟ کنول نے اس دن کی یاد لاتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ التمش نے کہا لگایا اور اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اب اگر کوئی ڈاکو آیا بھی تو وہ ملک التمش کی گولی کا نشانہ بنے گا۔ اب تم محفوظ ہو ہمیشہ کے لیے۔ التمش نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کنول، میں نے شیر شاہ کے اس سیمنٹ پلانٹ کو گرا کر وہاں ایک یتیم خانہ اور ہسپتال بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جس جگہ ہمیں موت نظر آئی تھی وہاں اب زندگیاں پروان چڑھیں۔ کنول کی آنکھوں میں التمش کے لیے عزت اور محبت مزید بڑھ گئی۔ آپ بہت اچھے ہیں التمش، میں نے آپ کو پہچاننے میں بہت دیر کر دی۔ دیر نہیں ہوئی، ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے۔ التمش نے اسے اپنی طرف موڑا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آج اس جھیل کو گواہ بنا کر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری ہر دعا، ہر تمنا کو پورا کروں گا۔ اب تمہیں بد دعا دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کنول نے مسکرا کر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اب میں صرف شکرانے کی دعا مانگتی ہوں کہ اللہ نے مجھے آپ جیسا ہمسفر دیا۔ التمش نے جھک کر اس کے لبوں کے قریب سرگوشی کی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں میری کائنات۔ کنول نے سکون سے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے سینے پر سر ٹکا دیا۔ ڈھلتی شام کے ساتھ ان کی زندگی میں خوشیوں کا آغاز ہو رہا تھا۔ سال گزر گئے، حویلی کے آنگن میں اب چھوٹے بچوں کے کہکہے گونجتے ہیں۔ التمش اب بھی ویسا ہی بارہوب ہے، مگر صرف دنیا کے لیے۔ کنول کے لیے وہ آج بھی وہی عاشق ہے جو اس کی ایک پکار پر اپنی جان وار دیتا ہے، اور کنول، وہ اب بھی التمش کی محبت کی قید میں ہے، مگر یہ وہ قید ہے جس سے وہ کبھی رہا نہ ہونا چاہتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔